یہ قرآن مجید کے اندر ذوالقرنین کا ذکر، اور جو تاریخ کے اندر بائبل کے اندر اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر اور مختلف تاریخی حقائق کی روشنی میں جو خورس یعنی سائرس یا کیخسرو کے بارے میں بات چیت آتی ہے، تو حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 باتوں کے ساتھ تطبیق کی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ 8 دلائل ایسے ہیں کہ جن کا انکار ناممکن ہے، اور یہ دلائل سارے مضبوط ہیں۔ تو ان کے بقول ذوالقرنین کی شخصیت ہے جن کا لقب ذوالقرنین، نام سائرس یونانی میں، اور یہودی ان کو خورس کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں ذکر، اور عرب ان کو جو ہے وہ کیخسرو کہتے ہیں۔ تو وہ 8 تطبیق بیان کرتے ہیں، ان چیزوں کو سن لیجئے۔ اللہ اکبر۔ تطبیق نمبر 1 فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب بیان کرتا ہے کہ ذوالقرنین کا واقعہ دوسروں کے سوال کرنے پر بیان کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اے پیغمبر آپ سے ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں تو آپ ان کو کچھ سنا دیجئے۔ تو یہ قرآن انہوں نے پڑھا، پھر آگے کہتے ہیں کہ روایات سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ تورات، یہودیوں نے یہ پوچھا تھا کہ تورات میں وہ کس کا ذکر ہے کہ جس کا ایک ہی جگہ ذکر ہے، اور مشرق مغرب کے جس نے سفر کیے، تو تورات اس کے ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے خواب میں بھی ایک بادشاہ مینڈھے کی شکل میں دکھایا گیا جس کے 2 سینگ تھے، اور اسی طرح ایک خواب کے اندر حضرت یسیع علیہ السلام کے صحیفے میں ان کو عقاب بھی کہا گیا۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے یہودیوں کے اس انٹرسٹ کا جس کی بنیاد پر انہوں نے سوال پوچھا۔ تو یہودیوں کا انٹرسٹ کیا تھا کہ ان کے ہاں بڑی شخصیت تھی، ان کی کتاب میں ذکر، ان کا نام ذکر، اور حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کو جو خواب میں دیکھا مینڈے کی شکل میں دیکھا، اور 2 ان کے سینگ تھے، تو ذوالقرنین 2 سینگوں والا بنا، اور ایک نبی یسیع نے انہوں نے ان کو عقاب کے طور پر کہا کہ عقاب کے طور پر ہوں گے۔ تو یہ دلائل ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں الصخر کے قریب خورس کا جو پتھر کا مجسمہ نکلا ہے اس کو تخیل کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اور اس کے سر پر دونوں جانب سینگ ہے اور سر پر عقاب ہے، اور یہ تخیل دنیا میں خورس کے علاوہ، سائرس کے علاوہ کسی اور بادشاہ کے بارے میں موجود نہیں۔ بس یہ دلیل ہے کہ جو یہودیوں کی توجہ تھی اور جو خواہش تھی وہ یہاں سے جڑ رہی ہے۔ دوسرا قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو حکمرانی عطا کی، ہر طرح کو ساز و سامان دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خورس کے بارے میں تورات قدیم و جدید تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس بابل اور نینوا کی حکومتیں بھی تھیں، اور بھی بہت ساری حکومتیں مل گئیں کہ ہر طرح کا ساز و سامان مل گیا، تو یہ بھی جوڑ پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ذوالقرنین نے 3 مہم سر کی تھیں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، اور تیسرا، اور اس میں معتبر تطبیق یہ کہتے ہیں کہ معتبر تاریخی شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ خورس نے بھی 3 ہی جو ہے وہ مہمیں سر کی تھیں، تو یہ بھی ایک تطبیق ہو گئی۔ چوتھا یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فیہ عین حمیہ، کہ رات جب سورج ڈوبتا ہے تو سیاہ دلدل میں ڈوب جاتا ہے ایسا لگتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تفصیلات کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ سمرنا کے قریب ایجن سی کا یہی حال ہے کہ جو اپنے اندر بہت چھوٹے چھوٹے جزیرے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے جھیل سا بن گیا اور پانی گدلا گدلا رہتا ہے، اور شام کو آج بھی جب وہاں سورج ڈوبتا ہے تو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا سیاہ دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ پانچواں کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ ایک نیک آدمی تھا۔ قرآن نے اختیار دیا تھا کہ اللہ نے اختیار دیا تھا کہ بھئی اچھا کرنا چاہو اچھا کرو، سزا دینا چاہو سزا دو۔ تو تاریخی حوالوں سے ہیروڈوٹس اور زینوفن کے تاریخی اقوال سے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ خورس نے فتح کرنے کے بعد کسی پہ ظلم نہیں کیا بلکہ مہربانی کا ہی معاملہ کیا۔ پھر قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مومن بھی تھا اور نیک بھی تھا، اور تاریخی حوالے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ نیک بھی تھا، اور ابراہیم زرتشت جو نبی تھے ان کے دین کا ماننے والا تھا۔ اور ساتویں تطبیق وہ یہ کرتے ہیں
کہ قرآن مجید نے کہا حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس وجدہا تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، کہ اس کے بعد پھر انہوں نے تیاری کی اور مشرق کی طرف نکلے حتیٰ کہ سورج نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گئے۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ خورس کی دوسری مہم جو تھی وہ مشرقی تھی اور وہ مکران تک آ گئے، جس کے آگے پہاڑی سلسلے تھے، آگے سفر نہیں ہو سکتا تھا۔ آٹھویں بات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن مجید کو تیسری مہم ایسی جگہ پیش آئی، ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں دو پہاڑوں کی میں ایک درہ بنتا ہوتا تھا، اور وہاں ایسی قوم سے واسطہ پڑا جو زبان نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے کہا کسی طریقے سے کہ بھئی ہمیں بچانے کے لیے ایک دیوار بنائیں، اس سارے واقعے کا ذکر کیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی ناقابل انکار شہادتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خورس کو جناب شمال کی جانب میں ایک قابل ذکر مہم پیش آئی، جس میں کاکیشیا، جبل قوقا یا کوہ قاف کے پہاڑی سلسلوں میں ایسے دو پہاڑوں کے قریب ایک قوم ملی جہاں یہ سارا کچھ ہوا۔ تو ان کی تحقیق کے مطابق ذوالقرنین جو ہیں یہ خورس یعنی سائرس۔ اب آگئی دیوار انہوں نے کیسے بنائی تھی؟ دیوار جو انہوں نے بنائی تھی اس میں لوہا اور تانبا یہ دو چیزیں تھیں، اینٹ، پتھر، سیمنٹ، چونا، گارا، یہ سب نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے لوہا اور تانبا، ان دو چیزوں کی دیوار تھی۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ ست کے بارے میں بھی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں، اور دنیا کے اندر 4 ایسی دیواریں ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک تو دیوار چین، کہتے ہیں یہ تو بالکل اس بحث سے ہی فارغ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ ان کی ہے۔ اس کے علاوہ 2 دیواریں ایسی ہیں، ایک روسی علاقے داغستان میں ہے اور ایک بخارا اور ترمز میں ہے، یہ جارجیا اور ازبکستان کے پاس۔ جب یہ ازبکستان کے بارڈر اور جارجیا کے بارڈر پہ جائیں تو وہاں پہ بلیک سی اور کیسپین سی جہاں ختم ہو رہے ہیں، اس سے آگے ایک درہ ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جہاں وہ دیوار بنی ہوئی ہے۔ چاروں دیواروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بنائی اسی لیے گئی تھی کہ فتنوں سے اور برے لوگوں سے بچاؤ کے لیے۔ چاروں دیواریں یا اور بھی اگر کوئی دیواریں بنی ہیں تو اس زمانے میں جو قبائلی لوگ آتے تھے شہروں میں آ کے تباہیاں مچا دیا کرتے تھے، تو دیواریں بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا۔ لیکن ذوالقرنین نے کون سی بنائی، یاجوج ماجوج کس کے پیچھے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کاکیشیا کے پاس یہ جو ہے قفقاز کا علاقہ ہے، یہ وہاں پر ہے آذربائیجان کے پاس۔ تو ان کے متعلق یہ وہ علاقہ ہے۔ یہ درہ کاکیشیا کا بہت سارے حصوں سے ہو کے گزرتا ہے، اور باقی تینوں دیوار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مشہور تو لوگ کر دیتے ہیں کہ یہ سد ذوالقرنین ہے، لیکن سد ذوالقرنین کو مشہور کرنے میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ اس میں اینٹ نہیں ہے، اس میں گارا نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، وہ 2 چیزوں کی بنی ہوئی ہے، لوہے اور تانبے کی۔ تو یہ والی جو ہے یہ لوہے اور تانبے کی ہے۔ کہتے ہیں آنے والے وقت میں یہ چیزیں اور زیادہ کھل کے واضح ہو جائیں گی، اور قرآن مجید کی حقانیت اسی طرح کھل کے آ جائے گی۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ابو حیان ابن خلد، ان حضرات کی بھی رائے یہی ہے کہ سد ذوالقرنین قفقاز کے اسی درے کا نام ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔